بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم فیملی کیسز کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے سوال آتا ہے کہ فیملی کیا ہے؟ کسی بھی انسان کے بیوی بچوں کے کنبے کو فیملی کہتے ہیں۔ اس میں خاوند، بیوی، بچے، بیٹے بیٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں۔ پاکستان میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی کا جب قانونی بندھن ہوتا ہے تو اس کو شادی کہا جاتا ہے۔ یہ اسلامی قانون کے مطابق باقاعدہ نکاح ہوتا ہے، اور عورت کے بطن اور مرد کی نطفت سے لڑکے یا لڑکیاں جو پیدا ہوتے ہیں وہ اولاد کہلاتی ہیں۔ جب تک میاں بیوی کی زندگی ہنسی خوشی گزرتی ہے اس وقت تک کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، لیکن جب میاں بیوی کے درمیان بندھن ٹوٹتا ہے تو پھر بہت سے مشکلات مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے پاکستان میں فیملی کورٹ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کی روشنی میں 1964 فیملی کورٹ ایکٹ 1964 بنایا گیا ہے تمام معاملات کو ڈیل کرنے کے لیے۔ فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کی روشنی میں جو تنازعات مابین شوہر اور بیوی کے ازدواجی زندگی میں رونما ہوتے ہیں، ان تنازعات کا اختیار سماعت کا فورم صرف فیملی کورٹ کو حاصل ہے۔ اس سے بیشتر مقدمات عدالت دیوانی میں دائر کیے جاتے تھے اور بوجہ اطلاق ضابطہ دیوانی ایسے مقدمات کی بہت زیادہ تاخیر ہو جایا کرتی تھی، اور اس کے بعد اپیل، نگرانی، نظر ثانی سالہ سال صرف ہو جاتے تھے۔ بعض حالات میں تو فریقین کے بالوں میں چاندی بھی آ جاتی تھی۔ ان مشکلات کو دور کرنے کے لیے فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کا نفاذ عمل میں لایا گیا۔ ضابطہ دیوانی اور قانون شہادت کے اطلاق سے ایسے مقدمات کو مستثنی قرار دے دیا گیا، اور فیملی کورٹ کے مقدمات کے فیصلے کے لیے تمام طریقہ کار کو آسان کر دیا گیا، حتیٰ کہ شہادت بذریعہ بیان حلفی دینے کا بھی اختیار دے دیا گیا، اور چند مخصوص حالات میں اپیل کی اجازت دی گئی مگر نگرانی اور نظر ثانی کو ممنوع قرار دے دیا گیا۔ فیملی مقدمہ 6 ماہ کے اندر صدر کرنے کی ہدایت بھی دی گئی ہے۔ فیملی کورٹ کے یہ تمام کیسز سیکشن 5 کے تحت فیملی کورٹ کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ سماعت کر سکتی ہے۔ ان میں دعویٰ تنسیخ نکاح ہو گیا، دعویٰ حقوق نشوئی ہو گیا، دعویٰ خرچہ نہ نفقہ ہو گیا، درخواست حضانت نابالغان ہو گئی، درخواست واپسی سامان جہیز ہو گیا، دعویٰ دلا پانے حق مہر ہو گیا، دعویٰ فسخ نکاح ہو گیا، دعویٰ واپسی سامان جائیداد ہو گیا، دعویٰ نان و نفقہ من جانب والدین۔ جی، والدین مطلب کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اولاد سے اپنا اخراجات لینے کے لیے، اور جو بندہ عدالت میں جاتا ہے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے وہ مدعی یا مدعیہ کہلاتا ہے۔ اور تھوڑا سا اب میں اس کو الیبوریٹ کر دوں کہ کون کون سے لوگ کون کون سے دعویٰ کر سکتے ہیں۔ مدعیان مطلب کہ جو کرنے والے ہیں وہ 3 قسم کے ہو سکتے ہیں: شوہر ہو سکتا ہے، بیوی ہو سکتے ہیں، بچے ہو سکتے ہیں، اور جو کہ مرد حضرات کی طرف سے دعویٰ کیا جا سکتا ہے وہ ہے حقوق زن و شوئی۔ جی، حقوق زن و شوئی میں نے آلریڈی اس کی ویڈیو بنائی ہے، وہ آپ اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور دعویٰ حضانت نابالغان بچوں کی کسٹڈی کے لیے کر سکتا ہے، ملاقات کے لیے دعویٰ کر سکتا ہے، درخواست دے سکتا ہے، دعویٰ فسخ نکاح کر سکتا ہے۔ اس کے بعد عورت کی باری آتی ہے، عورت کون کون سے دعویٰ جات کر سکتی ہے۔ عورت دعویٰ تنسیخ نکاح کر سکتی ہے، عورت دعویٰ فسخ نکاح کر سکتی ہے، دعویٰ دلا پانے حق مہر کر سکتی ہے، دعویٰ دلا پانے سامان جہیز کر سکتی ہے، دعویٰ خرچہ نہ نفقہ کر سکتی ہے، دعویٰ واپسی سامان اور جائیداد ملکیت کر سکتی ہے،
اور اس کے بعد بچے کون سا دعویٰ کرتے ہیں؟ بچے ہمیشہ دار النفقہ کا دعویٰ کرتے ہیں۔ دار النفقہ میں مطلب کہ وہ ان کو خوراک چاہیے ہوتی ہے، یا بچوں کی تعلیم تربیت کے لیے بچے دعویٰ کر سکتے ہیں۔ دوستو یہ آج کی ویڈیو تھی، اس میں ہم نے آج مختصر جانا کہ فیملی کورٹ میں کون سے کیسز ہوتے ہیں، اور اس طرح ان تمام دعویٰ جات کو انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ہم ڈیٹیل سے پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔